اور یہ ایک بہت بڑا اخلاقی وصف ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ موضوع ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں 195 ممالک پائے جاتے ہیں، یا بعض لوگوں کے اور اداروں کے مطابق 205 ملک ہیں پوری دنیا میں، تو ان ممالک میں سے پاکستان کا سچ بولنے کے حوالے سے پاکستانی معاشرے میں بسنے والے افراد کا نمبر 170واں ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر سچائی کا کلچر وہ موجود نہیں ہے، اور سچائی یہ ایک ایسا کلچر ہے اور یہ ایک ایسی خوبی ہے اور ایک ایسا وصف ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی خوبی قرار دیا ہے، اپنی خوبی قرار دیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابتدا کر رہا ہوں اس حدیث پاک سے کہ یعنی ایک طرف ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے جھوٹ بولتی ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے قریبی تعلق کی بات اس لیے کی کہ یہ جھوٹ ہماری زندگیوں میں کس حد تک داخل ہو چکا ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ ہم نے بالکل فیئر رہنا تھا، جن کے ساتھ ہم نے بالکل خلوص نیت کے ساتھ رہنا تھا، آج اولاد باہر کچھ اور کر کے آتی ہے، گھر میں والدین کو کچھ اور بتاتی ہے، میاں بیوی آپس میں ان کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بتائے کچھ اور جاتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کی زبان استعمال نہیں کرتے، آپس میں لین دین کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ اگر ہم دودھ کی دکان پر جا رہے ہیں اور وہاں ہم پیسے خالص دودھ کے دے رہے ہیں، بدلے میں اگر ہمیں خالص نہیں مل رہا تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر ہم چیز خالص کے پیسے لے کر ہم اس کو باطل چیز فروخت کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ کام تب تک ہو جائے گا اور وہ کام اس لمحے تک مکمل بولیے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذرا حدیث پاک سنیے، اور اس حدیث پاک کے تناظر میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ جھوٹ کس حد تک داخل ہو گیا اور ہم کس دور میں موجود ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں سنن ابن ماجہ کی، حدیث پاک کا نمبر ہے 4036۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی علی الناس سنوات خدعات۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے، یعنی ان قریب ایسا زمانہ آئے گا جب ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوگا، جھوٹ کی زبان استعمال کر رہا ہوگا، اور تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا سمجھا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا سمجھا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور بددیانت کو امانت دار سمجھا جائے گا، وَيُخَفَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو دیانت دار ہوگا اسے بددیانت سمجھا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اور رویبضہ باتیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَرْ رویبضہ، یہ رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا، الرجل التافہ فی امر العامہ، فرمایا ایسا زمانہ آ جائے گا جب حقیر لوگوں کو، کم تر لوگوں کو، اور ایسے لوگ
کہ جن کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوگی ان کے ذمے کام سپرد کر دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں تو ذرا اپنے حالات کا ہم جائزہ لیں، اور ساتھ وہ انٹرنیشنل فیگر ان کا ذرا جائزہ لیں کہ عالمی ادارے کہتے ہیں پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگ سچ بولنے کے معاملے میں 170ویں نمبر پر ہیں۔ یعنی اس قدر پاکستانی معاشرے کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ کیا بولیے؟ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ سادگی کی وجہ سے سچی بات کہے گا نا تو جھوٹ سوسائٹی میں اس قدر عام ہو چکا ہوگا کہ لوگوں کو سچی بات سچی نہیں لگے گی بلکہ جھوٹی بات سچی لگنے لگ جائے گی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب ہمیں ہدایت عطا فرما دی اور ہمیں خبر دے دی کہ ایسا زمانہ آئے گا، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ جب قریبی رشتوں میں بھی سچ کی صدا سنائی نہیں دیتی، قریبی معاملات کرتے ہوئے سچ کی صدا سنائی نہیں دیتی، تو ایسے حالات میں ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے امتی اور اللہ کے بندے اگر ہم بننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آؤ آج سے ہم یہ خوبی پیدا کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں بولیں گے، جب بھی بولیں گے سر تن سے جدا ہو جائے مگر کبھی جھوٹ کا کلمہ زبان پر آنے نہیں دیں گے۔ حاضرین محترم، یہ سچ کیا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آؤ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا میرے بندو اگر تم میری نماز پڑھتے ہو، میری عبادت کرتے ہو، میری خاطر روزہ رکھتے ہو، میری خاطر صدقات اور خیرات کرتے ہو، میری خاطر ساری تسبیح و تحلیل کرتے ہو، تو آؤ میں تمہیں اپنی ایک خوبی بتاتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں اپنی خوبی بتاتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا خوبی ہے تیری؟ فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا سن لو میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں رب ہو کر جب بھی بات کرتا ہوں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، فرمایا سن لو پھر یہی جملہ، فرمایا اگر تم میرے بندے ہو، میری عبادت کرتے ہو، میری خاطر جمعہ پڑھنے آتے ہو، میری خاطر جبہ کبہ دستار تسبیح و تحلیل، پھر میری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں کبھی زبان سے جھوٹ کا کلمہ نہیں بولتا۔ اور جب اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی خوبیوں کو بیان کیا، اب دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے، ہم جھوٹ بولیں تو اللہ پکڑے گا، بولیے ہم جھوٹ بولیں تو اللہ پکڑے گا۔ اگر اللہ سچی بات نہ بھی کہتا اور وہ اپنی مرضی سے جیسی بات بھی کہہ دیتا اسے کوئی پکڑ سکتا ہے؟ فرمایا مجھے کوئی پکڑ کا خوف نہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، مگر اس کے باوجود میں سچ بولتا ہوں۔ اے میرے بندو تمہارے تو ادھر جنت ہے ادھر دوزخ پڑی ہے، پھر اپنی زندگیوں میں سچ کو داخل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کے جتنے نبی اور رسول آئے بتائیے انہیں کوئی دوزخ کا خوف تھا؟ انہیں کوئی پریشانی لاحق تھی؟ وہ تو اللہ کے بندے اور مقرب بندے تھے جن سے اللہ نے ان کی زندگیوں میں کلام کر لیا تھا، خود اللہ نے ان سے بات کر لی تھی، ان کو جنت کے پروانے دے دیے تھے۔ اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا صرف بات تک بات نہیں رہے گی، معراج کی رات بلا حجاب تجھے اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ اور جن کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ان کا ذاتی وصف بھی یہ تھا کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا تو سارا جہان ایک ہی جملہ بولتا تھا، اگر کائنات میں اس وقت کوئی سب سے بڑا امانت دار ہے وہ بھی آمنہ کا لال ہے، کوئی سچ بولنے والا ہے تو وہ بھی آمنہ کا لال ہے۔ حاضرین محترم اب ذرا دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کو یہ سچ بولنا اتنا پسند ہے
ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مگر میں تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے بہت اہم احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ان موضوعات پہ بات نہیں ہوتی اور ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو عبادتوں سے بھی بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، میں پہلے اللہ کی خوبی کو بیان کیا، بولیے ذرا اللہ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اونچا بولیے کیا؟ اگلا سنیں، انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کو بیان کیا۔ میں نے ابتدا میں آیات قرآنی تلاوت کی، پہلی آیت سنیے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت نے 5 اولو العزم رسول بنائے، ٹوٹل 314 رسول بنائے، 1.25 لاکھ انبیاء بنائے، 314 رسول بنائے۔ ان 314 میں سے 5 کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ان 5 نبیوں اور رسولوں میں ایک مقدس نبی اور رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی خوبی بیان کی اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے۔ باری تعالیٰ ابراہیم کون ہیں؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیّا، وہ میرا نبی تھا اور بڑا ہی سچ بولنے والا نبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا بیان کی؟ ذرا اونچا بولیے کہ وہ کیا بولتے تھے؟ اگلی سنیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، پھر انہی کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ کیجئے۔ وہ کیا ہے؟ انہو کان صادق الوعد، وہ جب بھی وعدہ کرتا ہے بڑا سچا وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرنے کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر اگلی فرمایا کون سے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ہائے 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 ہائے، حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ جتنے انبیاء کا تذکرہ پڑھتے جائیں گے، ہر نبی کی خوبی انہی لفظوں کے ساتھ آئے گی کہ بھائی باقی بے شمار خوبیاں تھیں ان میں، مگر بڑی خوبی ان میں وہی تھی جو رب میں بڑی خوبی ہے۔ نہ رب جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی سچائی کا پیکر۔ اس کے سارے نبی اور رسول چونکہ اس کے نمائندے ہیں، ان میں بھی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سچ ہی بولا کرتے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اپنی اس کتاب قرآن میں ادریس کا تذکرہ کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، ادریس علیہ السلام نبی بھی تھے اور بڑے ہی سچ بولنے والے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، فرمایا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت کا خاص حصہ عطا فرمایا اور انہیں سچی ناموری عطا فرمائی، اور ایسی ناموری عطا فرمائی کہ جو سب سے اونچی ناموری تھی۔ حاضرین محترم، آپ اس آیت کا ذرا جائزہ لیجئے۔ فرمایا ہم نے انہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا۔ باری تعالیٰ وہ رحمت کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میری رحمت کا حصہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سچا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، سچ بولنے والا نبی اور رسول بنا کر بھیج۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، الغرض آپ انبیاء علیہ السلام کے تذکرے پڑھتے جائیں تو جیسے اللہ کی سب سے بڑی خوبی، اونچا بولیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سچ بولنا، ایسے اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں کی سب سے بڑی خوبی کا نام بھی کیا ہے؟ ایک بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور یہ حدیث پاک بھی سنن ابن ماجہ 4216۔ ہم اپنی زندگیوں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو بڑی معروف سی بات ہے نا، ہمارے گھروں میں دروازہ نوک ہوا تو ابا جی اندر سے کہہ دیتے ہیں نا کہ جاؤ بیٹے اس کو کہہ دو تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے۔ ہم اتنی سی بات کو جھوٹ بولیے نا نہیں تصور کرتے، مگر یہ جھوٹ ہے، اور یہ صرف جھوٹ ہی نہیں ہے، اس کا نقصان صرف ہمیں نہیں ہو رہا بلکہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہمارے بچے کو ہو رہا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا
تو اس کا ذہن بالکل صاف تھا. اب بچہ سوچتا ہے اسی لمحے. اور آج کا بچہ, آج کے دور کا بچہ آپ سے 100 گنا زیادہ تیز ہے. میری بات سے تائید کرتے ہیں؟ 100 گنا تیز ہے آپ سے. وہ اسی لمحے سوچتا ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے, انہوں نہیں پتہ لگنا, لیکن وہ اسی لمحے سوچتا ہے کہ بھائی ابا جی تو گھر میں ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اس کا مطلب ہے میرے ابا جی اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا کوئی اچھی چیز ہے. ہمیں صرف اس کا ہمیں نقصان نہیں ہو رہا, ہم اتنا چھوٹا سا جملہ بول کے اپنے بچے کی زندگی میں بھی جھوٹ کو خود داخل کر رہے ہیں, اور بعد میں پھر پیروں سے ہم تعویذ کرواتے ہیں. ساڈا بچہ ساڈی گل نہیں مندا, ساڈا بچہ ساڈی. ہمارے استاد کہتے ہیں بیٹے کام تعویذوں سے نہیں چلتے, کام تربیت سے چلتے ہیں, دم سے نہیں چلتے. میں قائل ہوں تعویذ اور دم کا, لیکن میں اس کے بغیر کہہ رہا ہوں کہ تعویذوں سے معاملہ نہیں چلتا, دم سے نہیں چلتا, بات صرف اور صرف تربیت سے چلتی. اور تربیت ہم جو کام گھر میں کر رہے ہیں نا جی. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, ایک تو وہ کام ہے جو ہم گھر میں کر رہے ہیں اور ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک وہ کام ہے جو ہم اپنی جاب پلیس پہ کر رہے ہیں. اگر میں اپنی جاب پلیس پہ 2 نمبری کر رہا ہوں تو میرا بچہ چاہے گھر میں بھی موجود ہے نا, تو یاد رکھ لیجئے اس کا اثر میرے بچے میں, میری بیوی میں خود بخود منتقل ہو رہا ہے. لہذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. گھر کا سربراہ اور گھر کا نگران خامد ہے, ذمہ دار قوام مرد کو بنایا. جب وہ ہیڈ ہے تو پھر اس کی ذمہ داری میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ وہ اپنی طبیعت میں ایمانداری کو داخل کرے, سچائی کو داخل کرے. جب گھر کا سربراہ ایمانت داری, دیانت داری, سچائی کا پیکر ہو جائے گا, اس کے اثرات خود بخود وہ دیکھ رہا ہے, وہ تمہاری اولاد کے اندر منتقل ہوتے چلے جائیں گے. جتنے اولیاء کرام ہوئے, نیک لوگ ہوئے, آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں. کسی کی ہسٹری میں ماں کا کردار ہے, بولیے کیا, ماں کا کردار ہے. کسی کی ہسٹری میں باپ کا کردار ہے, کسی کی ہسٹری میں دونوں کا کردار ہے. اور وہ جتنا کردار والدین کا اچھا تھا, ان کی اولادیں اسی طرح نیکی اور صالحیت کے راستے پر چلتی چلی گئی. ہم سمجھتے ہیں اچھا میں چاہتا ہوں میرا بچہ موبائل یوز نہ کرے, بات کہیں اور جا رہی ہے, میں واپس آتا ہوں, لیکن میں ایک یہ ایگزامپل دے دوں. میں چاہتا ہوں میرا بچہ موبائل استعمال نہ کرے, لیکن میں جتنی دیر گھر میں ہوں میں خود موبائل چھوڑ ہی نہیں رہا. اور بچہ جب پکڑے میں اسے ڈانٹوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود استعمال کریں اور بچہ استعمال نہ کرے. وہ پھر کیا کرے گا, وہ چوری بھی استعمال کرے گا, وہ اور راستے اختیار کرے گا. اور اب میں گھر میں گانے سنوں, میں گھر میں فلمیں دیکھوں, اور میں یہ سمجھوں کہ قاری صاحب ذرا دم کر دو, اے بچہ نیک نماز نہیں پڑھتا تو میں آپ پڑھتا نہیں, میں صبح گھر میں قرآن پڑھتا نہیں, تو کبھی بھی یہ ممکن ہی نہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ ہے جو اولاد ٹھیک ہو جاتی ہے؟ نہیں, اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے, جاگنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں تگ و دو بولیے کرنا پڑتی ہے. میں اس طرف آگے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بس ایک اشارہ کر دیا ہے کہ جتنے نام ہوئے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ لیجئے. تو ماں نے کہا تھا بیٹے جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا. بچہ یہ بات جانتا ہے. انہوں نے ماں کی اس بات پر عمل کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو پھر ڈاکوؤں کا بادشاہ بھی تھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. تو کردار کس کا تھا؟ ماں کا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کی اکثر بات کرتا ہوں. وہ ایک دن بڑے ہو گئے تو بڑے ہو کے ایک دن کہنے لگے اماں جان میں آپ کو ایک آج بات نہ بتاؤں مزے کی. فرمایا بتاؤ. اماں جان ساری زندگی میری گزر گئی, میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. فرمایا بیٹے اس میں تیرا کمال نہیں ہے, تیری ماں کے اس دودھ کا کمال ہے کہ تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا. تو بات کیا ہے؟ کردار ماں. تو اگر ہم بات یہاں سچائی سے چلی تھی, اگر ہمارے رویوں میں سچائی داخل ہوگی وہ ہماری اولاد میں منتقل ہوگی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا ای الناس افضل, کون سا بندہ ہے
جو آقا آپ کی امت میں سب سے افضل ہے، فرمایا کل مخموم القلب، سچے دل والا. بولیے کیا؟ سچے دل والا، جس کی طبیعت میں جھوٹ نہیں. فرمایا افضل ترینہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگلا کون؟ فرمایا پرہیزگار. پھر فرمایا وہ جس کے دل میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا جذبہ نہ ہو، نہ وہ کسی سے کینہ رکھے، نہ کسی سے حسد کرے. فرمایا جس کا دل ان خوبیوں کے ساتھ سچائی اور محبت کا پیکر بن جائے، فرمایا اللہ کے نزدیک وہی افضل ترین اور اعلیٰ ترین امتی ہو جاتا ہے. پھر اگلی حدیث پاک سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اے میرے امتیوں سنو، تم میں سے جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اور صرف اللہ ہی نہیں، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے، جو یہ چاہتا ہے اللہ بھی اس سے. ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ درجہ چھوٹا ہے، یہ کتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں. تو پوچھا کون کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو. نمبر 2 فرمایا جب بولو سچ بولو، اپنے ہمسائے کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حاضرین محترم کتنی خوبیاں بیان کی؟ 3. نمبر 1 بولیے کیا؟ امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے. نمبر 2 فرمایا جب بات کرے تو سچ بولے. نمبر 3 فرمایا اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فرمایا یہ 3 خوبیاں میرا امتی اپنے اندر داخل کر لے، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، رسول پاک بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا. یار کوئی مشکل کام ہے؟ بولنا ہی ہے نا، تو سچ بولنے. اور موبائل فون کے آنے کے بعد تو ہماری زندگیوں میں جتنا جھوٹ داخل ہوا ہے، موبائل فون آنے کے بعد جو پوسٹیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں کہیں اور کی ہوتی ہے، اس کو کہیں اور کا کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے. ویڈیو پوری کوئی اور ہوتی ہے، اس کو کٹ کر کے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کسی کے خلاف بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اب اس اپلوڈنگ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، یاد رکھ لیں یہ جھوٹ ہے. ایمان برباد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں نسلیں برباد ہو رہی ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے. اور اگلا، اس جملے کو تو ہم بالکل گناہ نہیں سمجھتے کہ مجھ سے اگر پوچھا گیا ہے کہ علامہ صاحب آپ کہاں ہیں، تو میں اسلام آباد تو تھلے تے کھڑونا ہی نہیں نا. میری بات سمجھ رہے؟ اس جگہ کا نہیں بتانا جہاں میں ہوں. اور اس جملے کو، یہ ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے، ہمارا کلچر بن گیا ہے کہ ہم سچی لوکیشن نہیں بتانی، جھوٹ بتائیں گے، میں وہاں ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں. پھر اس جملے کو بھی ہم جھوٹ نہیں سمجھتے کہ میں بس 10 منٹ چاہیا، آنا کتنی دیر میں؟ گھنٹے بعد. 10 منٹ کا مطلب پاکستان میں 1 گھنٹہ ہے کم از کم. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زمانہ آئے گا جب جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا. اب اگر کوئی 8 بجے کا ٹائم دے کے 8 بجے آ جائے تو جس نے بلایا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. کیوں؟ اس قدر جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ بلانے والا بھی کہتا ہے اس نے گھنٹہ بعد ہی آنا ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ پروگرام 1 گھنٹہ بعد ہی ہونا ہے. عشاء کی نماز کے بعد محفل نعت ہوگی، 10 بجے شروع ہو رہی، عشاء کی نماز 7 بجے کی ہو گئی ہے. تو بھائی یہ جملے، یہ باتیں ہم سوسائٹی میں عام طور پر جھوٹ تصور نہیں کرتے. خرید و فروخت میں ہم جھوٹ تصور نہیں کرتے. یہ کام فلاں ٹائم تک کر دوں گا، نہیں کیا
جھوٹ ہے مگر ہم ان چیزوں کو جھوٹ تصور نہیں کرتے. فرمایا یہ جھوٹ ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی کو کتنا اعلیٰ معیار عطا کیا. ذرا ایمان تازہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعو اذا کن فیکا فلا علیکا. فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اس کائنات میں پائی جانے والی ساری چیزوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں. جس کے پاس وہ 4 چیزیں ہیں اس کے پاس اللہ بھی ہے, رسول پاک بھی ہیں, اس کے پاس قرآن بھی ہے, اس کے پاس نماز بھی ہے, اس کے پاس تسبیح و تحلیل بھی ہے. الغرض کائنات کی ظاہری نعمتیں اس کے پاس نہ بھی ہو, مال نہ ہو, اسباب نہ ہو, اولاد نہ ہو, صحت نہ ہو, اس کے پاس دنیاوی کوئی شے نہ ہو. فرمایا اگر یہ 4 چیزیں اس کے پاس ہیں تو سمجھو کائنات کی ہر اچھی چیز کی خیرات اللہ نے اس بندے کی جھولی میں ڈال دی. کون سی 4؟ ذرا سنیے. فرمایا حفظ و امانہ, جب امانت سپرد کی جائے اس میں بددیانتی نہ کرنا. یاد رکھ لیں حکومت, ملک یہ بھی امانت ہے. پیسہ کہ یہ پروجیکٹ مکمل کر دیں, یہ گلی بنا دیں, یہ مکان بنا دیں, یہ پراپرٹی کا کام, یہ میں نے گھر بنایا, آپ نے کسی بھائی کو دیا کہ بھائی یہ میرا اتنے پیسے لے لے, یہ مکان بنوا دے. اب مکان بناتے ہوئے میٹیریل کم لگایا, گلی بناتے ہوئے کوئی کام انفراسٹرکچر کا, کوئی خرید و فروخت, آپ کو پیسے دیے بازار سے میرے لیے سوٹ لا دیں, بازار سے میرے لیے پھل لا دیں. اب وہاں پر 2 نمبری کی, اس کا مطلب ہے آپ نے امانت کا خیال نہیں رکھا. فرمایا حفظ و امانہ, جو بندہ امانت کا خیال رکھے, وصدق حدیث, جب بولے اونچا بولیے, جب بولے سچ بولے, وحسن خلیقہ, اور میٹھی زبان بولے. ہائے ہائے ہائے, کیا بولے؟ میٹھی, غصہ آئے ہی نہ. پھر فرمایا وعفت فی تؤمۃ, اور اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچا کے رکھے. فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں, آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ کائنات میں اسے کچھ نہ ملے, یہ 4 خوبیاں اس کے پاس ہیں تو سمجھو اللہ نے ہر خیرات اس بندے کی جھولی میں داخل فرما دی ہیں. پھر اگلی حدیث پاک سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت کیسے آتی؟ رزق میں برکت. اب ہم لین دین کے معاملات سارا دن کرتے ہیں, چیزیں آپ بھی خریدتے ہیں اور میں بھی خریدتا ہوں. ہم میں سے اکثریت تو وہی ہے نا جو حلال کے پیسے کما کر دیتے ہیں مگر بدلے میں شے ہمیں خالص نہیں ملتی. تو ذرا سنیے گا, پھر کہتے ہیں سوسائٹی سے برکت اٹھ گئی, تنخواہیں کہاں سے کہاں بڑھ گئی, انکم کہاں سے کہاں بڑھ گئی, لیکن مہینے کے آخری دنوں میں سب خالی نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں انہیں اختیار باقی رہتا ہے. پھر فرمایا اب اگر دونوں جدا ہوئے اور لین دین کے معاملے میں سچائی کو داخل کیا, سودا بیچنے والے نے اس سودا بیچتے ہوئے اس کے عیب بتائے کہ یہ دودھ خالص نہیں ہے, یہ کیلا اس کو کیمیکل لگا ہوا ہے, کہ یہاں دکان پہ میری ریڑی پہ تو سر 15 دن بھی پڑا رہے تو اس کا رنگ بدلتا نہیں ہے, آپ 1 گھنٹہ اپنی فریج میں لا کے رکھیں تو اگلے ہی لمحے اس کا رنگ, اور 1 دن اگر گزر جائے تو وہ بالکل کالے سیاہ, کیا اس پر کیمیکل لگا. حاضرین محترم, اگر اس کے عیب بتا دے اور دینے والا بھی بتائے کہ یہ دولت میری بڑی خالص ہے, فرمایا اس کا مطلب ہے انہوں نے لین دین میں سچ بولا. فرمایا جب سچ بولا تو فرمایا برکت نازل کر دی جائے گی. اور اگر عیب چھپائے, قربانی کے جانوروں میں ہم دھوکہ کرتے ہیں, قربانی کے جانوروں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں, کیسے حالات ملک کے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں صرف کہ بس اوپر سے فرشتے اترے اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں.
دعاؤں سے کبھی ملکوں کے حالات نہیں بدلتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم پورے ملک کی بات نہیں کرتے, میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ میں سے ہر شخص اپنی اپنی بات کرے تو خدا کی قسم دیے سے دیا جلتا جائے گا, دیے سے دیا جلتا جائے گا, اور یہ نیکی اور ہدایت پھیلتی چلی جائے گی. اگر میں آج عہد کر کے اٹھوں کہ بھئی آج کے بعد جو ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا بس, تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہماری زندگیوں میں برکتیں داخل ہوتی ہیں. اگر ایک ملک پورا, میرا جملہ سنیے گا, اگر پورا ملک سچائی پر آ جائے تو پورے ملک میں برکت آئے گی. اور اگر صرف میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں سچ کا پیکر بن جاتا ہوں تو میرے اپنے گھر میں برکت آئے گی. تو ہمیں دوسروں کی فکر نہ کریں, ہم اپنی تو کریں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنی فکر تو کریں. حاضرین محترم, بات ختم ہو گئی. آئیے میں آپ کے سامنے صرف اب 2 جملے رکھتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ذاتی طریقہ کار کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچائی اور ہدایت کا اور امانت کا پیکر رہے. قربان جاؤں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا, تو یہ جملہ تو آپ جانتے ہیں کہ آپ صادق اور, بولیے ذرا کیا تھے, صادق اور, میں بالکل بات کو ختم کر رہا ہوں, ساری چیزیں چھوڑ دیں. صادق اور امین تھے اور مشہور تھے. ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا. وہ ابو سفیان جا کے ملے ہرقل روم کو, روم کے بادشاہ کو. جب ملے ہرقل سے تو اس نے پوچھا, وہ عیسائی تھا, اس نے پوچھا کہ جس نبی نے تمہارے شہر میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. بولیے کیا نشانیاں کیا ہیں. آپ اندازہ کریں, کافر ہوتے ہوئے, ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابو سفیان انہیں کہتے ہیں بھائی ان میں بے شمار خوبیاں ہیں, مگر جو سب سے بڑی خوبی جو اعلان نبوت اور دار اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان بتا رہے, کہتے ہیں میں آپ کو نا ان کی بے شمار خوبیاں بعد میں بتاتا ہوں. پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم نے اس بندے کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. یار آپ اندازہ کریں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنے, یورپ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ نہیں بنا نا. آپ انٹرنیشنلی گوگل ابھی کر لیں, وہاں سچائی کا تناسب دیکھ لیں اور ہمارا سچائی کا تناسب دیکھ لیں. بھائی وہ ان میں سے بات تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں ہیں ممالک, تو ان کا سچائی کا لیول اگر ہم سے اچھا ہے تو پھر ذرا ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے نبی کا ٹائٹل تو صادق اور امین نہیں ہے, ہمارے نبی کا ٹائٹل صادق اور امین ہے. سچائی بولنا, سچی بات کہنا, یہ ان کا ٹائٹل نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا ٹائٹل ہے, یہ آقا علیہ السلام. پھر ذرا سنیے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اگلی بڑی اہم بات, اور بس ایک جملہ بول کے بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کر لیا, اور آپ جانتے ہیں آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی, آپ سیدھا گھر تشریف لائے, اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو انہوں نے آئے اور آ کے کہا کہ یوں فرشتہ آیا, اب میں نے اعلان نبوت عطا کر دی گئی. اس کو عطا تو پہلے سے کر دی گئی تھی, اس کو اناؤنس کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا اے میرے سرتاج ہے اللہ کے نبی, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی خوبی دی ہے کہ اس خوبی کی وجہ سے خود بخود اس کی مدد آپ کے ساتھ اترتی چلی جائے گی, اور وہ خوبی یہ ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. پتہ چلا کہ اگر انسان سچ اپنی زندگی میں داخل کر لے تو پھر اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے.
ہم دعائیں کریں باری تعالیٰ ہماری مدد فرما، وہ کہتے سچ بولو میں مدد کر دوں، صرف دعا سے مدد نہیں آتی۔ اچھا اب جملہ جو صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، یہ جملہ سنیے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کیسے لوگ تھے، کہتے واللہ ما کننا نکذب ولا ندری مل کذب۔ اللہ اللہ اللہ، پہلے ذرا سبحان اللہ کہیں پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کیسی تھی۔ ایک دفعہ پھر بولیے ذرا سبحان اللہ، میں آپ کو یہ جملہ سناتا ہوں صحابہ کرام کیسے تھے، پھر سنیں واللہ ما کننا نکذب۔ میں نے جب یہ لفظ پڑھے میں کانپ گیا، میں کیفیت میں گم ہو گیا کہ یار کیا لوگ تھے وہ، کیا عظمتوں والے بندے تھے۔ کہتے واللہ ما کننا نکذب ولا ندری مل کذب، کہتے اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہاں تک کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ ہوتی کیا شے ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے، کہتے ہیں ہم جھوٹ کو جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج وہ دور ہے کہ سچ بات کرے تو اسے جھوٹ سمجھا جاتا ہے، اور کوئی جھوٹ بولے تو اسے، بابا بلے شاہ نے کہا جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے حق دا گاہک ٹاواں ٹاواں۔ جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ تے حق دا گاہک ٹاواں ٹاواں، اتوں بندے سارے لگ دے وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ٹاویں ٹاویں میں شامل کرے اور ایمان اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔